السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما۔ محترم حاضرین کرام، علماء عظام اور خواتین اسلام، ہر طرح کی تعریف و توصیف، حمد و ستائش، کبریائی اور بڑائی، تحمید، تمجید اور تسبیح اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک لہ، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود اور سلام نازل ہو اس دنیا فانی کی طرف بھیجے گئے تمام انبیاء اور رسل پر بالعموم، اور بالخصوص ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ حضرات گرامی، معاشرے کی اصلاح میں، گھروں کی اصلاح میں خواتین کا کیا کردار ہونا چاہیے، اس حوالے سے انشاءاللہ میں دو چند گفتگو آپ کے سامنے کروں گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، ہم سب کو علم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ میرا جو عنوان ہے آپ نے جو سنا وہ معاشرے کی اصلاح میں خواتین کا کردار، یہ بہت بڑا عنوان ہے، اسی لیے میں نے اس میں تھوڑی سی ترمیم کرتے ہوئے اس کو تھوڑا اور شارٹ کیا تاکہ میں اپنی بات کم وقت میں صحیح طور پر آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ اور وہ عنوان اس طور پر ہے کہ گھروں کی اصلاح میں خواتین کا کردار، معاشرے کی اصلاح میں خواتین کا کردار۔ اس پر گفتگو کرنے جائیں بہت سارے پہلوؤں پر گفتگو کرنی پڑے گی، تو اس لیے اگر اس کا ایک جز متعین کر لیا جائے، ایک حصہ متعین کر لیا جائے تو گفتگو سمجھ میں بھی انشاءاللہ آئے گی، اور کم وقت میں انشاءاللہ اپنی باتیں آپ کے سامنے رکھ سکوں گا۔ گھروں کی اصلاح میں خواتین کا کردار، گھر جس کو ہاؤس کہا جاتا ہے، جس کو بیت کہا جاتا ہے عربی زبان میں، انتہائی اہمیت کی حامل جگہ ہے۔ گھر کے بغیر انسان کی زندگی کا صحیح طور پر تصور نہیں۔ سکون اگر ہمیں ملتا ہے تو کہاں ملتا ہے؟ ہمیں ہمارے گھر میں ملتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ نحل میں ارشاد فرمایا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے گھروں کو تمہارے لیے سکون کی جگہ بنایا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو سکون کی جگہ کہہ کر کے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا کہ گھروں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک تو گھر آپ بنائیں، اور آپ گھر کو بنانے کے بعد گھر کو سکون کا ذریعہ بنانے کی کوشش کریں، کیونکہ یہی آپ کو رہنا ہے۔ آپ دن بھر کی تھکان برداشت کر کے، آفس میں جاب کر کے، کہیں بھی آپ جو کام کر رہے ہیں، محنت مزدوری کر کے آپ کہاں لوٹتے ہیں؟ گھر میں لوٹتے ہیں۔ گھر میں لوٹنے کے بعد آپ کے لیے وہاں پر سکون کے ذرائع موجود ہونے چاہیے۔ آپ کی بیوی ہونی چاہیے جو سکون کا ذریعہ ہو، آپ کے بچے ہونے چاہیے جو سکون کا ذریعہ ہو۔ اگر آپ کے گھر میں سکون نہ ہو تو پھر آپ اور ہم اپنے گھروں کو جانا ہی پسند نہیں کریں۔ آج ہمارے یہاں دیکھیں معاشرے میں حال کیا ہے، بہت سارے لوگ خالی رہتے ہیں، کوئی کام نہیں رہتا، لیکن وہ وقت بھی گھر میں گزارنا پسند نہیں کرتے، باہر گزار رہے ہیں، کہیں چائے خانوں میں گزار رہے ہیں، کہیں دوستوں کے ساتھ مٹر گشتی کرنے میں گزار رہے ہیں، کہیں کچھ کرنے میں گزار رہے ہیں، گھر نہیں آنا چاہتے۔ کیوں نہیں گھر آنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ گھر کا ماحول اچھا نہیں ہے، گھر میں سکون نہیں۔ گھر میں جائیں گے تو کہیں کچھ ہے، کہیں کوئی مسئلہ ہے، کہیں کوئی لڑائی ہے، کہیں کوئی غیبت ہے، اپنے ذہن کو سکون میں رکھنے کے لیے باہر رہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ گھروں کی اصلاح
گھروں کی درستگی، اس کی فکر ہمیں رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، بہت اہم جگہ ہے۔ گھر ایسی نعمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کہ اگر کسی کو گھر سے باہر کیا جائے تو یہ اس کے لیے سزا ہے۔ سورہ حشر کی آپ پہلی یا دوسری آیت آپ پڑھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں قبیلہ بنو نذیر کا واقعہ ذکر کیا۔ یہ قبیلہ بنو نذیر ایک یہودی قبیلہ ہے جو مدینے میں آباد تھا۔ نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو آپ نے ان لوگوں سے صلح کر لی تھی، لوگوں کے ساتھ اچھے سے عہد و پیمان کے ساتھ رہ رہے تھے۔ پھر بعد میں جب قبیلہ بنو نذیر نے اپنے عہد کو توڑا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نتیجے میں قبیلہ بنو نذیر کو باہر نکالنے کا فیصلہ کیا کہ تم مدینے سے نکل جاؤ۔ اب قبیلہ بنو نذیر کے کچھ لوگ مدینہ چھوڑ کر کے شام کے ادریات نامی علاقے کی طرف گئے، کچھ لوگ خیبر کے علاقے کی طرف گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اس گھر سے نکالے جانے کو ان کے لیے سزا کے طور پر ذکر کیا۔ اللہ نے فرمایا هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جس نے اہل کتاب کے کافروں کو ان کے گھروں سے نکال دیا پہلے ہی حشر کے موقع پر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو سزا کے طور پر ذکر کیا۔ نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سزا ذکر کیا۔ اور آپ جلا وطنی کی ایک سزا حدود میں بھی آپ دیکھتے ہوں گے اسلام میں، اگر کوئی شخص زنا کرتا ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو اس کے لیے شریعت میں حد کیا ہے، شریعت میں سزا کیا ہے کہ اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں، وتغریب عام، اور 1 سال کے لیے اس کو جلا وطن کر دیا جائے، اس کو اس کے گھر سے باہر نکال دیا جائے، اس کو اس کے شہر سے باہر کر دیا جائے۔ تو گھر سے باہر نکال دیا جانا، شہر سے باہر نکال دیا جانا، یہ کیا ہے؟ ایک عذاب ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے اپنے گھر کی حفاظت کی فکر ہونی چاہیے۔ گھر بناؤ، گھر کو اچھا بناؤ، گھر کو درست بناؤ، امن و امان والا بناؤ، اچھے ماحول والا بناؤ، تاکہ اس میں رہ کر کے آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صحیح طور پر عبادت کر سکو۔ اسی لیے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ثابت ہیں، وہ دعائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت پڑھا کرتے تھے، اس میں سے ایک دعا یہ ہے جو صحیح مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام یہ پڑھا کرتے تھے سونے جب جاتے تھے بستر پر لیٹنے کے بعد آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وآوانا فکم ممن لا کافی لہ ولا مؤوی، ساری تعریف اس اللہ کی ہے جس نے ہمیں کھلایا، جس نے ہمیں پلایا، اور جس نے ہمیں پناہ عطا کی۔ اس گھر کے اندر سکون کے ساتھ جو ہم رہ رہے ہیں سب تعریف اس اللہ کی ہے۔ وآوانا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پناہ طلب کی، اور اس کے بعد اس نعمت کی ضد کو ذکر کیا، کہا فَكَمْ مِمَّن لَا كَافِيَ لَهُ وَلَا مُؤْوِي، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ کافی نہیں ہے، جن کے کھانے پینے کا بھی انتظام نہیں، جن کے رہنے سہنے کا بھی انتظام نہیں۔ فَكَمْ مِمَّن لَا كَافِيَ لَهُ وَلَا مُؤْوِي، کتنے ایسے ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ کافی نہیں ہوا، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پناہ عطا نہیں کی۔ نبی علیہ السلام تعریف کیا کرتے تھے۔ یہ ساری جو باتیں میں بتا رہا ہوں، یہ ساری باتیں اس تناظر میں ذکر کر رہا ہوں کہ گھر کی بڑی اہمیت ہے شریعت کی نظر میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک حدیث میں نجات سے بچنے کا ذریعہ گھر میں سکونت کو قرار دیا۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے سنن ترمذی میں، کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بن نجات کس چیز میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امسک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابک علی خطیئتک، اگر نجات چاہتے ہو اپنی زبان پر کنٹرول رکھو، اور آپ کا گھر آپ کے لیے کافی ہونا چاہیے۔ گھر میں رہو، گھر میں رہو گے تو باہر غیبت والی مجلسوں میں نہیں بیٹھو گے، گھر میں رہو گے تو باہر شر پھیلاتے ہوئے نظر نہیں آؤ گے۔ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہونا چاہیے۔ وَبِكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ، اور اپنے گناہوں پر رو۔ یہ حدیث بھی کیا بتاتی ہے؟ گھر کی اہمیت کو بتاتی ہے۔ پتہ کیا چلا کہ گھر کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کے بنانے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور اس کو سکون والا بنانے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی سے متعلق میرا موضوع ہے کہ گھروں کی اصلاح میں خواتین کا کردار۔ اب گھر آپ نے بنا لیا، گھر کی اصلاح کے لیے جہاں شوہر ذمہ دار ہے وہیں خواتین بھی ذمہ دار ہیں۔ شوہروں کی بھی ذمہ داری ہے۔ کیا ذمہ داری ہے کہ تعلیم و تربیت کا انتظام کیا جائے، محنت کی جائے، کمایا جائے، تاکہ سکون رہے گھر کے اندر، لڑائی جھگڑے نہ ہو، بھوک کا عالم نہ ہو، جس کی وجہ سے ہتھیلی پھیلانے کی نوبت آئے، بھیک مانگنے کی نوبت آئے۔ ان ساری چیزوں سے بچانے کے لیے شوہر کو بھی محنت کرنے کی ضرورت ہے، اس کی بھی ذمہ داریاں ہیں گھر کی اصلاح میں۔
لیکن یہاں میرا جو موضوع ہے وہ شوہر کے متعلق نہیں ہے، وہ موضوع آپ سنتے رہتے ہیں اور انشاءاللہ کبھی میں الگ سے اس کو ذکر کروں گا۔ آج میں آپ کے سامنے گھروں کی اصلاح میں خواتین کے کردار کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ گھروں کی اصلاح میں سب سے بڑا کردار خواتین ہی ادا کر سکتی ہیں، شوہر ادا نہیں کر سکتا۔ شوہر کیا ہے، صبح اٹھا اپنے کام سے نکل گیا، شام کو وہ گھر پہ واپس آ رہا ہے، دن بھر کیا ہوا، جب بچے جاگتے رہتے ہیں، جب بچے کھیلتے رہتے ہیں، دن بھر کیا ہوا ان کے ساتھ شوہر کو نہیں معلوم۔ شوہر ان کی تربیت نہیں کر سکتا، بیٹے یہ کرو، بیٹے وہ مت کرو، واٹ ٹو ڈو واٹ ناٹ ٹو ڈو، یہ ساری چیزیں شوہر نہیں بتا سکتا۔ یہ کون بتا سکتا ہے؟ گھر میں موجود خواتین بتا سکتی، یہ بیوی بتا سکتی ہے۔ تو بیوی کا جو مرتبہ ہے یا جو بیوی کی ذمہ داری بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس لیے ان لوگوں کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا چاہیے، گھروں کے ماحول کو اچھا بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ گھر کا جو ماحول اچھا بنے گا نا تو معاشرہ بھی اچھا بنے گا۔ کیونکہ میں ذکر کرتا ہوں اپنے دروس میں اکثر و بیشتر کہ جو معاشرہ ہے، معاشرہ جس کی اصلاح کی بات ہم کرتے ہیں، یہ معاشرہ بنتا کس سے ہے؟ یہ معاشرہ افراد سے بنتا ہے، مجھ سے بنتا ہے، آپ سے بنتا ہے، آپ سے بنتا ہے، آپ سے بنتا ہے، میرے گھر سے بنتا ہے، آپ کے گھر سے، آپ کے ہر ایک کے گھر سے معاشرہ بنتا ہے۔ سوسائٹی کیسے بنتی ہے؟ ایک گھر ہو آپ کا اکیلے کہیں ویرانے پہ، کہیں صحرا میں، وہ سوسائٹی نہیں ہے، وہ معاشرہ نہیں ہے۔ معاشرہ کیا ہے؟ معاشرہ افراد سے، گھروں سے مل کر کے بنتا ہے۔ ایک گھر کی اصلاح کی جائے اور ہر گھر کا ذمہ دار اپنے گھر کی اصلاح کی ذمہ داری لے لے، معاشرے کی اصلاح آٹومیٹک ہو جائے گی، معاشرہ اپنے آپ درست ہو جائے گا۔ تو میں یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ گھروں کی اصلاح میں خواتین کا کیا کردار ہے۔ میں انشاءاللہ کچھ نکات میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خواتین کو اپنے گھروں کی اصلاح کے لیے ان کا اپنے گھروں میں رہنا ضروری ہے۔ جب خاتون اپنے گھر میں نہیں رہے گی تو گھر کا اصلاح کیسے کرے؟ گھر کی اصلاح کرنے کے لیے خاتون کو اپنے گھر میں رہنا ضروری ہے۔ آج ہماری خواتین باہر رہنے کو زیادہ پسند کریں۔ آج ہمارے یہاں جو معاشرے میں نا ایک گند پھیلائی گئی، اس کو گند ہی میں کہوں گا، معذرت کے ساتھ اگر کسی کو اچھا نہ لگے تو، ایک گند پھیلائی گئی نا، ہاؤس وائف اور ورکنگ وائف، یہ گند ہے۔ یہ فرق شریعت کا فرق نہیں ہے، یہ ہمارا جو ذہن ہے نا، گندا ذہن، اس کا فرق ہے۔ اور ہاؤس وائف جب بولا جا رہا ہے، ہاؤس وائف کو بول کر کے اس کو اتنا نیچے کر کے دکھایا جا رہا ہے، اتنا کمتر اس کو سمجھا جا رہا ہے کہ جو عورتیں ہاؤس وائف ہیں، ہاؤس میکر ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو ہاؤس وائف یا ہاؤس میکر کہلانا پسند نہیں کرتے۔ کہیں پہ بہت ساری شوز دیکھو آپ، کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کیا کرتی ہیں، تو گھر میں رہتی نا خاتون، تو یہ نہیں بول پا رہی کہ میں ہاؤس وائف ہوں یا میں گھر میں رہنے والی ہوں، یہ بولنے میں شرم آ رہی۔ ماحول اتنا خراب ہو چکا ہے۔ ہاں اگر کوئی جاب کرنے والی ہوگی تو پھر وہ اپنے جاب کے بارے میں بتائیں، فلاں کمپنی میں جاب کرتی ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ، اپنے کوالیفیکیشن آپ کے سامنے ذکر کرے کہ میں ڈاکٹر ہوں، میں نے MBA کیا ہے، میں نے MBBS کیا ہے، فلاں ہاسپٹل میں میری جاب ہے، فلاں جگہ پر میری جاب ہے، فلاں جگہ آنا جانا رہتا ہے۔ اور اگر کچھ بڑی کوالیفیکیشن ہو گئی اور عورت دوسرے شہروں میں بھی جا کر کے اپنی خدمت انجام دیتی ہے اور بڑے فخر کے ساتھ بیان کرتی ہے، میری میٹنگیں لندن میں بھی ہوا کرتی ہیں، میری میٹنگیں آسٹریلیا میں بھی ہوا کرتی ہیں۔ ابھی مجھے پرسوں مجھے دبئی میں بلایا گیا تھا، میں نے وہاں پر جا کر کے لیکچر کیا۔ یہ کون بول رہا ہے؟ خاتون۔ ایسا ذہن بن گئی۔ میں غیر مسلم خواتین کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے مسلمان خواتین کی بات کر رہا ہوں، دیندار گھرانوں کے حالات کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں۔ گھر کی اصلاح اگر کرنا ہے تو عورت کو گھر میں رہنا ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، خاص خطاب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو کیا، لیکن یہاں پر عمومی طور پر ساری خواتین اسلام مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں قرار پکڑو۔ قرار پکڑنے کا مطلب وہیں رہو، وہاں سے نکلو ہی مت۔ عورت کی اصل جو جگہ ہے وہ اس کے لیے اس کا گھر ہے۔ عورت مجبوری میں گھر سے باہر نکلتی ہے، ایسے گھر سے باہر نہیں نکلتی۔ اور آج میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ عورت مجبوری میں گھر سے باہر نکلتی ہے تو مجھ کہنے والے کے اوپر میں بہت ساری باتیں ہونے لگتی ہیں۔ ماحول اتنا خراب ہو چکا ہے کیونکہ ہمارے یہاں گھروں سے نکلنا ایک عام رواج بن چکا ہے۔ باہر نکل کر کے کام کرنا، کام کرانا عورتوں سے، یہ ایک عام چیز بن چکی ہے۔ اہل حدیث گھرانوں کی خواتین بھی نکل رہی ہیں جاب کرنے کے لیے۔ شادی شدہ اگر نہیں ہے، شادی کرنے سے پہلے تو تقریباً 80% لڑکیاں جاب کرنے لگ جائیں، کوالیفائڈ ہو چکی ہیں۔ کیا کریں گے بیٹھ کر کے، اتنا پیسہ خرچ کیا ہے، کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا، نکل کر کے باہر کام کر رہی ہیں۔
اور پھر کچھ شادی کے لیے یہ شرط لگا دے رہی ہیں کہ میں شادی ایسے گھر میں جا کر کے کروں گی جہاں کے لوگ مجھے کام کرنے کی اجازت دیں گے. یہ دیکھو بڑا مسئلہ ہے. اب وہ لوگ کبھی بھی اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گی کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تمہیں اپنے گھروں میں رہنا ہے. یہ حکم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر نکلنا ہے، ضرورت ہے، ضرورت کے موقع پر نکلے. ضرورت نہیں ہے آپ کو، آپ کے والد کام کر رہے ہیں، آپ کو کھانے کو مل رہا ہے، آپ کو پہننے کو مل رہا ہے. آپ کے والد اگر نہیں ہے، آپ کا بھائی کام کر رہا ہے، کوئی آپ کی کفالت کر رہا ہے، کوئی آپ کی پرورش کر رہا ہے، آپ کو باہر نکل کر کے جاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ گھر میں رہو. اگر شریعت کے حکم پر عمل کرنا چاہتی ہیں، اگر متدین دیندار بننا چاہتی ہیں، گھر میں رہیں. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. اور اگر موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے نا، ان خواتین کی طرح سے اگر ان کو نکلنے کی ضرورت پیش آ جائے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام جب مدین گئے تھے تو وہاں پر حضرت شعیب نام سے جو نیک آدمی تھے علیہ السلام، ان کی 2 بیٹیاں نکل کر کے آئی تھیں. اور کیوں آئی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کے جانوروں کو پانی پلایا تو انہوں نے پہلے ہی کہا کہ ہم لوگ نکلے اس وجہ سے ہیں کیونکہ ہمارے والد کیا ہے، بوڑھے ہیں. ہمارے والد بوڑھے، وہ آ نہیں سکتے، اس وجہ سے ہم گھر سے باہر نکلے، ورنہ ہمیں گھر سے نکلنے کی ضرورت نہیں. یہ اصول بتایا جا رہا ہے، یہ قاعدہ بتایا جا رہا ہے کہ عورت کو گھر سے مجبوری میں نکلنا ہے. کوئی نہیں ہے گھر میں، مطلقہ ہو گئی بیچاری، مختلعہ ہو گئی، خلا والی ہو گئی، اب کوئی اس کی کفالت کرنے والا نہیں، کوئی اس کی پرورش کرنے والا نہیں، کوئی اس کی نگہداشت کرنے والا نہیں، کوئی اس کے کھانے پینے کا انتظام کرنے والا نہیں. تو اب اس کو مجبوری ہے، اس کو جاب کرنا ہے. تو وہ عورت کیا ہے، ایسا ماحول تلاش کرے جہاں پر وہ شریعت کے مطابق جاب کر سکتی ہے تو کرے. ایسے عورتوں کی اجازت دی جا سکتی. لیکن صرف اپنی خواہشات کے لیے بڑے سے بڑا اور قیمتی سے قیمتی میک اپ خرید کر کے میک اپ کرنے کے لیے، اچھے سے اچھا لائف اسٹائل بنانے کے لیے عورتیں جاب کرنے کے لیے نکلیں، تو یہ شریعت کے اصول میں سے نہیں ہے. شریعت اس چیز کو پسند نہیں کرتی. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. اگر مجبوری میں عورت کو نکلنا بھی پڑ رہا ہے تو زیب و زینت کر کے باہر نہ نکلے، خوشبو لگا کر کے باہر نہ نکلے، ایسے زیورات پہن کر کے باہر نہ نکلے جو مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والے، ایسی سینڈل پہن کر کے نہ نکلے جس سے ٹک ٹک کی آواز آئے اور جب وہ چلے تو ساری نظریں اس کی طرف ہو جائیں. یہ ساری چیزیں موجود ہیں معاشرے میں. برقع پوش، برقع پہننے والی خواتین، دیندار گھرانوں کی خواتین کبھی اگر بازو سے گزر جائیں تو ایسی خوشبو آتی ہے جو اٹریکشن، جس کے اندر اٹریکشن ہوتا ہے، جاذبیت ہوتی ہے، خوشبو استعمال کر کے. حتیٰ کہ خوشبو استعمال کر کے سنا گیا کہ کچھ عورتیں مسجدوں کے اندر بھی آتی خوشبو استعمال کر کے. اور کچھ لوگوں کو شبہ بھی ہوتا ہے، کچھ عورتوں کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سنتوں میں سے بیان کیا نا، جسے جمعہ کے دن کے سنتوں میں سے خوشبو لگا کر کے جائے، تو عورت بھی خوشبو لگا کر کے نکلے. وہ مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں ہے. عورت خوشبو استعمال نہیں کرے گی. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ. کوئی بھی ایسا کام، آپ کا کوئی بھی کپڑا، کوئی بھی آپ کی ایسی حرکت جو مردوں کی نظروں کو آپ کی طرف مائل کرنے والی ہو، یہ چیز جائز نہیں ہے. تفصیلات بہت ساری ہو سکتی ہیں. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کیا حکم دیا کہ عورتوں کو گھروں میں رہنا ضروری ہے. امام ابن ابی دنیا رحمہ اللہ کی کتاب ہے اصلاح المال، اس میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر ذکر کیا گیا کہ ایک مرتبہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ نے، ان کی وائف نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے آپ ایک چادر خرید کر کے دیجیے. اقسمی جلبابا، آپ مجھے ایک چادر خرید کر کے دیجیے، میں اوڑھوں گی. جیسے کپڑے کا مطالبہ کرتی ہیں خواتین، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عورت نے بھی مطالبہ کیا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا، کفاک الجلباب الذی جلببک اللہ عز وجل. تمہارے لیے وہ چادر کافی ہے جو چادر اللہ تعالیٰ نے تمہیں پہلے سے پہنا دی ہے. اور وہ چادر کیا ہے، بیتک، تمہارا گھر. گھر میں رہو. چادر استعمال کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ باہر نکلیں گے تب نہ برقع پہننا ہے، باہر نکلیں گے تب نہ نقاب پہننا ہے. آپ گھر میں ہی رہو، نکلنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ان کی اہلیہ مان گئی. دیندار لوگ تھے وہ لوگ، اچھے لوگ تھے، اچھے زمانے کے لوگ تھے. کفاک الجلباب الذی جلببک اللہ عز وجل. گھر جو ہے یہ جلباب ہے، یہ پردہ ہے، اصل یہی پردہ ہے. یہاں سے آپ نکلیں تو پردے میں کچھ نہ کچھ خلل ضرور پیدا ہوگا. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرأة عورہ فإذا خرجت استشرفها الشیطان. سنن ترمذی کی روایت ہے کہ عورت مکمل قابل ستر چیز ہے، چھپائی جانے والی چیز ہے. کیونکہ جب عورت باہر نکلتی ہے نا تو شیطان اس کو سجا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے.
لوگوں کی نظروں کو اس کی طرف متوجہ کرتا ہے، چاہے وہ عورت خوبصورت ہو نہ ہو، بوڑھی ہو، کچھ بھی ہو، برقعے میں بھی اگر خاتون ہے نا تو نظریں اس کی طرف جاتی ہیں، شیطان اس کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ استشرفہ الشیطان، شیطان اس کو مزین بنا دیتا ہے، سارے لوگوں کی نظریں۔ اور جو نظریں مردوں کی اٹھتی ہیں خواتین کے اوپر، مرد جس نظر سے عورتوں کو دیکھا کرتے ہیں، اگر عورتوں کو اس نظر کے بارے میں پتہ ہو جائے تو کوئی بھی عورت جلدی باہر نہیں نکلے گی۔ عورتیں بیچاری بڑی وہ ہوتی ہیں، بہت معصوم ہوتی ہیں، ان کو سمجھ نہیں ہوتی، وہ یہ سوچتی ہیں کہ جس طریقے سے ہم مرد کو دیکھ رہے ہیں نا، مرد بھی ہمیں اسی طریقے سے دیکھتے ہیں۔ عورت کی نگاہ میں عام طور پر شہوت نہیں ہوتا، عورت جو مرد کو دیکھتی ہے کسی کو بھی دیکھتی ہے عام طور پر شہوت نہیں ہوتا، اسی لیے شریعت اسلامیہ میں عورت کو اجازت دی گئی مردوں کو دیکھ سکتی ہے، بس ایک شرط پر پابندی ہے کہ ہاں اگر شہوت پیدا ہونے لگے پھر نہیں دیکھنا، لیکن مردوں کو مکمل طور پر پابند کیا گیا کہ نہیں تم عورتوں کو نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ مردوں کی نگاہ بہت خطرناک ہوتی ہے، بہت الگ نگاہ ہوتی ہے۔ تو خواتین کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے اوپر پڑنے والی نظریں بہت بری نظریں ہوا کرتی ہیں، اور اگر ان کو یہ معلوم ہو جائے تو وہ اپنے گھروں میں ہی رہیں، گھروں سے باہر نہیں نکلیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کو سب سے پہلے ہم اور ہماری خواتین کو اپنانا ہوگا۔ اگر گھروں کی اصلاح کا مقصد آپ کے ذہن میں ہے تو، گھروں کی اصلاح اگر آپ کرنا چاہتی ہیں تو، ہمارے یہاں بہت سارے نعرے ایسے پھیلائے گئے اور ایسا مزاج بنایا گیا، یہ موبائل کے ذریعے سے، یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے، یہ فلموں اور ویب سیریز وغیرہ کے ذریعے سے، کہ اب ہماری خواتین ان چیزوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں، باہر نکل کر کے ہوٹلوں میں کھانا کھانے کے لیے بھی نکل رہی ہیں، پارکوں میں بھی نکل رہی ہیں، یعنی غیر ضروری جگہوں پر بھی بلا ضرورت جا کر کے وہاں پر بیٹھ کر کے زیب و زینت بن رہی ہے وہاں، حتیٰ کہ رات میں بھی میں نے دیکھا بعض ہوٹلوں میں نے کچھ خطبوں میں بھی اس کا تذکرہ کیا۔ ایک مرتبہ سفر سے واپس آ رہا تھا میں تو میں نے ایک ہوٹل میں دیکھا جو شہر کے باہر ہے ہوٹل، حیدرآباد کے لوگ جاتے ہیں بڑے شوق سے کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں وہاں پر دیکھا 3 بجے ہم لوگ وہاں پر پہنچے تھے، خواتین بھری پڑی وہاں پہ، اور یہ خواتین کون سی ہیں؟ سفر کرنے والی نہیں ہیں، یہ خاص طور پر اس ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے آئی ہوئی۔ کتنے بجے؟ 3 بجے رات میں، 3 بجے رات میں گھر سے عورتیں باہر نکل رہی ہیں، اپنے مردوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ نکل رہی ہیں، ہوٹلوں کی زینت بن رہی ہیں، اور انہی لوگوں کی وجہ سے پورا ہوٹل کیا ہے؟ بھرا پڑا ہوگا۔ استغفر اللہ العظیم، معاشرے کی حالت کتنی خراب ہوتی چلی جائے۔ آپ اس حکم کو سمجھیں، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، سب سے پہلا اسٹیپ یہی ہے کہ عورتیں کوشش کریں کہ وہ گھروں کے اندر رہیں، اور جو عورت تجربہ کرنا چاہتی تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ اگر اس نے اپنے ٹائم پیریڈ کو بڑھایا اپنے گھر کے اندر، گھر کا ماحول کیسے چینج ہوتا ہے، گھر کا ماحول کیسے درست ہوتا ہے۔ یہ پہلا نقطہ ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ گھر میں گھروں کی اصلاح کے حوالے سے جو باتیں بتائی جاتی ہیں، بہت ساری باتیں آپ کو بھی معلوم ہیں جو میں بتا رہا ہوں، کوئی نئی باتیں نہیں بتا رہا ہوں آپ کے ساتھ، تو جو بھی باتیں آپ کو معلوم ہیں ان تمام باتوں میں سب سے مقدم آپ کس کو کریں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کو۔ اللہ رب العالمین کی عبادت آپ کے گھروں کو سکون عطا کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی دلوں کے اطمینان کا سبب بن سکتا ہے۔ اللہ کا ذکر، نماز ہے، روزہ ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہے، اذکار ہے، یہ ساری چیزیں آپ کے گھروں کا سکون، آپ کے دلوں کا سکون بن سکتے ہیں۔ آج ہمارے یہاں کی خواتین یا ہم خود بھی، مرد بھی اس کے مکلف ہیں، مرد بھی اس کے مخاطب ہیں کہ ہم لوگ کیا ہے، گھروں کو درست کرنے کے لیے بہت سارے کام کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ پیسہ کماتے ہیں کہ اچھی لائف ہو ہماری، گھر کو اچھا سے خوبصورت سے خوبصورت بناتے ہیں، بہترین قسم کی ٹائل، بہترین قسم کی فرنیشنگ، ساری چیزیں کرتے ہیں، لیکن گھر میں جو اصل سکون ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر، اس کو نہیں لاتے، نہ مرد لاتا ہے اور نہ خواتین لاتی۔ مرد بھی اس کے مخاطب ہے، فرض نمازیں آپ مسجد میں پڑھو، سنتیں کہاں پڑھنے کا حکم دیا گیا؟ گھروں کے اندر۔ آپ گھروں کے اندر آ کر کے آپ سنتیں پڑھو، وہاں پر آپ قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ افسوس کی بات ہے ہمارے یہاں لوگ قبرستانوں میں جا کر کے سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں، گھر میں سورہ بقرہ پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی، گھر میں سورہ بقرہ نہیں پڑھے گا وہ، گھر میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرے، قبرستان میں جا کر کے بڑے خوشو خضوع کے ساتھ کھڑے ہو کر کے 1 گھنٹہ سورہ بقرہ کی تلاوت کریں۔ جو جگہ عبادت کی نہیں ہے اس جگہ کو عبادت کی جگہ بنایا جائے، اور جو جگہ عبادت کی ہے وہاں پر عبادت کا نام و نشان نہیں مل رہا۔ تو عبادت کے ذریعے سے اپنے گھروں کے ماحول کو درست کرنے کی کوشش کریں، خصوصاً خواتین
خواتین ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے تقرب کے ذریعے سے گھر کا ماحول درست کریں۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورہ احزاب کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے گھروں میں رہنے کا حکم دینے کے بعد کیا فرمایا؟ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اے خواتین، اے عورتوں، اپنے گھروں میں رہ کر کے نمازوں کی پابندیاں کیا کرو۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، فرض نمازوں کی پابندی کرو۔ گھروں میں جو دیندار گھرانے ہیں ان گھروں میں عورتیں نماز پڑھ لیتی، لیکن وہاں پر بھی ایک نقص دیکھنے میں آتا ہے کہ عورتیں کیا ہیں، اکثر و بیشتر تاخیر سے نماز پڑھنے کی عادی بن چکی۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سنن ابو داؤد وغیرہ کی روایت ہے کہ ای العمل افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصلاۃ فی اول میقاتها، اول وقت میں نماز پڑھنا۔ تو یہ اول وقت میں نماز پڑھنا صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، خواتین کے لیے بھی ہے۔ اور خواتین کو بھی اہل علم نے کہا ہے کہ اگر خواتین نمازوں کی پابندی کرنا چاہتی ہیں تو اپنے گھروں میں وہ اپنے نمازوں کا ٹائم ٹیبل سیٹ کریں، جیسا مسجد میں ٹائم ٹیبل سیٹ ہوتا ہے، 1:45 بجے اذان ہوگی، 1 بجے جماعت ہوگی، 3:45 بجے اذان ہوگی، 4 بجے جماعت ہوگی۔ خواتین کو بھی سیٹ کرنا ضروری ہے، ورنہ انسان کیا ہے، خواہشات کا پیروکار ہو جائے۔ جب موڈ آیا پڑھے، جب موڈ آیا نہیں پڑھے، کبھی لاسٹ ٹائم میں پڑھ رہے، منافقوں والی نماز جو ٹھک ٹھک مارتا ہے، جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کی نماز بھی اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا۔ ایسی ہی نمازیں ہوں گی، اگر وقت سیٹ نہیں ہوگا، وقت متعین نہیں ہوگا، ہر نماز کے لیے وقت متعین کریں۔ اور ٹائم جیسے چینج ہو رہا ہے، مسجدوں میں ٹائم چینج ہوتا ہے، ویسے گھروں میں بھی آپ ٹائم چینج کریں کہ نہیں اب مجھے کل سے 1 بجے یا 1:45 بجے ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ اب اس سے پہلے آپ اپنے کام سے فارغ ہو جائیں۔ اب کبھی کیا ہے، کپڑے دھونے بیٹھ گئی گھر کی عورتیں تو پھر کپڑے دھو رہی ہیں اور عصر کا ٹائم ہو گیا، پھر کیا ہے عصر کا ٹائم جلدی جلدی وضو کر کے اگر دیندار ہے تو ظہر کی نماز پڑھیں۔ اور خاص طور پر ٹائم کی پابندی اگر نہیں کرتی عورتیں اور اول وقت میں نماز پڑھنے کا اہتمام نہیں کرتی تو فجر کی نمازیں ایسی عورتوں کی ہوتی نہیں تھی، سوئی پڑی ہے، شوہر جگا رہا ہے، من آیا اٹھی پڑھ لی، نہیں من آیا نہیں اٹھی، سورج نکل گیا، سورج نکلنے کے بعد تو نماز کا وقت ختم ہے، اب وہاں پر آپ نماز پڑھیں گے تو کیا فائدہ؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نمازوں کی پابندی کرو، نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہا گیا، اقامت صلاۃ۔ اقامت صلاۃ کا مفہوم کیا اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ نماز کو اول وقت میں پڑھا جائے، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھا جائے، شروط، ارکان، سنن، واجبات، مستحبات کو ادا کرتے ہوئے نمازیں پڑھی جائیں۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اللہ تعالیٰ نے عبادت کا حکم دیا۔ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو۔ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی گھر میں رہتے ہوئے اطاعت کرو۔ جس طریقے سے مرد مخاطب ہے باہر رہتے ہوئے، گھر میں رہتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا، ویسے خواتین بھی مخاطب ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا۔ ہمارے یہاں گھروں میں عام طور پر بدعات اور خرافات بہت زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں، رسم و رواج، غیر ضروری رسم و رواج، غیر شرعی رسم و رواج، غیر اسلامی رسم و رواج شادی بیاہ کے موقع پر، یہ اکثر و بیشتر گھروں میں کس کی وجہ سے آتی ہیں؟ خواتین کی وجہ سے۔ خواتین کیا بولتے ہیں، کیسے چھوڑ دیں گے، تھوڑا بڑا کر لینے دو، بچیوں کو، بچیوں کی خوشی ہے، کر لینے دو۔ اب باپ بیچارہ کیا ہے، نرم پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے کر لو۔ اب وہاں پر کیا ہو رہا ہے، اختلاط بھی ہو رہا ہے، کزنس کا، جو غیر محرم لوگ ہیں آ کر کے اختلاط کا شکار ہو۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کہاں گئی؟ ہلدی کی رسم ہو رہی، ایک دوسرے کے اوپر ہلدی پھینک رہے، ایک دوسرے کو ہلدی لگا رہے، نہ مرد کا فرق ہے نہ عورت کا فرق ہے، یہ کون سی اطاعت الہی ہے اور یہ کون سی اطاعت رسول ہے؟ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ سب چیزیں بہت ضروری ہیں گھروں کے اصلاح کو صحیح گھروں کی اصلاح کے لیے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اس کے بعد فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اے نبی کی بیویوں اور مخاطب ساری عورتیں کہ تمہارے گھروں میں اللہ تعالیٰ کی جو کتاب کی جو آیتیں پڑھی جا رہی ان کا بھی ذکر کیا کرو، حدیثوں کا بھی ذکر کیا کرو۔ دو چیزیں بتائی گئی، قرآن کریم کی تلاوت کا حکم دیا گیا، احادیث کو پڑھنے پڑھانے کا اور اس پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا۔ گھروں کے اندر رہتے ہو، گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، بخاری مسلم کی روایت کہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت۔ یہ شیطان رہتا ہے تو لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں، اختلافات پیدا ہوتے ہیں، گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرو، گھر کا ماحول اچھا ہو جائے گا۔ عبادت کرنا بہت ضروری ہے، عبادت کے ذریعے سے ہی گھروں کی اصلاح ہوگی۔ امہات المؤمنین صحابیات عبادت کیا کرتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ساتھ 9 بیویاں رکھے ہوئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اس طریقے کے مسائل نہیں پیدا ہوتے، تھوڑا موڑا ہوتا تھا
لیکن وہ کنٹرول میں رہتا تھا، ان کنٹرول کوئی چیزیں نہیں ہو جایا کرتی۔ وجہ کیا تھی کہ جو صحابیات تھے امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن، وہ اس بات کا اہتمام کیا کرتی تھی کہ گھروں میں عبادت کی جائے۔ بہت ساری مثالیں، میں 2 مثالیں ذکر کروں گا۔ ایک مسند احمد کی روایت ہے اور امام نسائی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب السنن الکبریٰ میں بھی اس کو روایت کیا۔ رمیثہ بنت حکیم رحمہ اللہ جو تابعیہ میں سے فرماتی ہیں کہ میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ گئی دن کے وقت، چاشت کے وقت۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی کنڈی لگا کر کے چاشت کی نماز پڑھ رہی 8 رکعت، اور یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ گھر میں رہ کر کے وہ چاشت کی نماز پڑھا کرتی تھی، اہتمام کیا کرتی تھی۔ نوافل کا فرائض تو ہے ہی، نوافل کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ رمیثہ بنت حکیم رحمہ اللہ فرماتی ہیں کہ میں اس کے بعد جب فارغ ہوئی تو انہوں نے دروازہ کھولا، میں ان کے گھر میں گئی، اور جب پتہ چلا کہ انہوں نے 8 رکعت نماز پڑھی ہے تو رمیثہ بنت حکیم رحمہ اللہ نے ان نمازوں کی فضیلت پوچھی کہ یہ جو نماز آپ نے پڑھی اس کی فضیلت کیا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ما انا بمخبرتک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیئا، میں اس نماز کے تعلق سے خاص طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں سے کوئی فضیلت والی حدیث تو نہیں بیان کر سکتی، یعنی ہے نہیں خاص طور پر، لیکن میرا معاملہ ان نمازوں کی حد تک یہ ہے کہ لو نشر لی ابوایا ان اترکها ما ترکتها، اگر میرے والدین زندہ ہو جائیں، یعنی بات کی بات ہے، وفات ہو چکی ہے والدین کے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کی، تو انہوں نے کہا کہ اگر میرے والدین بھی زندہ کر دیے جائیں اور وہ یہ کہیں کہ عائشہ تم یہ نمازیں نہیں پڑھنا، پھر بھی میں یہ نمازیں نہیں چھوڑوں گی، میں یہ نمازیں پڑھوں گی۔ کیسے وہ گھروں میں نوافل کا اہتمام کیا کرتے تھے، گھر سکون والے ہوا کرتے تھے۔ دوسری مثال سے مسلم کی روایت ہے، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھانے کے بعد میرے گھر پہ آئے، اور گھر پہ آئے تو اس وقت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ بیٹھ کر کے اذکار پڑھ رہی تھی، دعائیں پڑھ رہی تھی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ کام کیا اور اس کے بعد گھر سے چلے گئے۔ پھر اس کے بعد کافی وقت کے بعد بعد ان اضحیٰ، چاشت کا وقت جب ہو گیا، میرے خیال سے تقریباً 9 بجے 10 بجے کا وقت ہوگا، یعنی فجر کے بعد 4 گھنٹے 5 گھنٹے گزر چکے، اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس اپنے گھر پہ آئے۔ گھر پہ آئے تو دیکھا کہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ ویسی ہی بیٹھی ہیں جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چھوڑ کر کے گئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تعجب ہوا کہ وہ اسی وقت سے بیٹھی ہیں یا بیچ میں اٹھ کر کے کچھ کام وام کر کے پھر آ کر کے بیٹھ گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ما زلت علی الحال التي فارقتك عليها، کیا آپ اسی حالت میں ابھی تک بیٹھی ہوئی ہیں جس حالت میں آپ کو چھوڑ کر کے گیا تھا؟ تعجب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی صحابیات کبھی کبھار اس طرح کا عمل کیا کرتی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی تعجب ہوتا تھا کہ اتنا کثیر عمل کیسے کر لیا گیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نا کہ وہ مسجد میں نماز پڑھتی تھی تو اتنے لمبے لمبے قیام ہوتے تھے کہ وہ تھک جایا کرتی تھی، تو انہوں نے ایک رسی بندھوا لی تھی اور رسی کو پکڑ کر کے لٹک جاتی تھی۔ بعد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ رسی کھلوا دی اور کہا کہ نہیں، اس طرح سے عبادت نہیں کرو، جب تک فریش رہو جب تک عبادت کرو۔ فواللہ لا یمل اللہ حتی تملوا، اللہ کی قسم اللہ ثواب دینے میں نہیں اکتائے گا، تم اکتا جاؤ گے عمل کرنے میں۔ تو اس طریقے کی بھی عبادتوں کی مثالیں موجود ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اسی حالت پر ابھی بھی بیٹھی ہوئی؟ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو 4 گھنٹے فجر کے بعد سے، ہمارے یہاں عورتوں کی فجر بھی نہیں ہو رہی، 10 بجے 11 بجے اٹھ رہی ہے، اس وقت جا کر کے ناشتے بن رہے، پھر اس وقت ناشتہ ہو رہا ہے، پھر دوپہر کا کھانا ہمارے یہاں 5 بجے 6 بجے ہوتا ہے، حالانکہ دوپہر کا کھانا ظہر کے بعد فوراً ہو جانا چاہیے، ناشتہ فجر کے بعد ہونا چاہیے یا 7-8 بجے تک ہو جانا چاہیے، کمپلیٹ فنش ہو جانا چاہیے، لیکن پورا شیڈول کیا ہے الٹا ہے، جس سے کہ ہماری صحتیں بھی خراب ہے، پیٹ نکل جا رہا ہے، فیٹ بڑھ جا رہا ہے، پھر دوائیوں پر بھی پیسے خرچ ہو رہے ہیں، سب ٹائم ٹیبل خراب ہونا، شریعت کے خلاف جانے کی وجہ سے ساری چیزیں ہو رہی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں اسی وقت سے بیٹھی ہوئی ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ایک اور ذکر بتایا کہ اگر آپ یہ ذکر کرو تو کم وقت میں آپ زیادہ ثواب کما سکتی ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن، میں نے تمہارے پاس سے نکلنے کے بعد ایک کلمہ ہے، ایک دعا ہے، اس کو 3 مرتبہ میں نے پڑھا، اگر اس دعا کو کوئی شخص 3 مرتبہ پڑھے اور اس کو وزن کیا جائے ان تمام اذکار پر جو آپ نے صبح سے لے کر کے اب تک پڑھا ہے، تو یہ اذکار 3 مرتبہ جو پڑھے جائیں گے ان پر غالب ہو جائیں گے۔ پھر وہ اذکار کے آخر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ،
دیکھیں آپ کس طریقے سے صحابیات اپنے گھروں کو عبادتوں کے ذریعے سے آباد کیا کرتے ہیں۔ تو اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں، خواتین چاہتی ہیں گھروں کی اصلاح ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق مضبوط کریں، اللہ سے تعلق مضبوط کریں گی تو انشاءاللہ گھروں کی اصلاح ہو۔ تیسرا نقطہ جو ذکر کرنا ہے وہ یہ ہے کہ گھروں کی اصلاح شوہروں کی اطاعت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ شوہر کی اطاعت جب تک ہوگی جب تک گھر درست ہے، گھر کے معاملات درست ہیں، گھر کے فیصلے بھی درست ہوں گے۔ لیکن اگر شوہر کے خلاف جا کر کے خاتون خود شوہر بننے کی کوشش کرے، خود ذمہ داری لینے کی کوشش کرے تو معاملات بہت زیادہ بگڑ جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شوہروں کو قوام قرار دیا ہے، ان کی اطاعت کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہیں وہ عورتوں پر قوام ہیں، نگراں ہیں، بات ان کی اوپر ہوگی۔ جیسے کوئی کمیٹی ہوتی ہے نا، 6-7 لوگوں کی کمیٹی ہے، مشورہ ہو رہا ہے کسی مسئلے میں، اب اگر الگ الگ مشورے آئے تو فیصلہ کیسے کیا جاتا ہے؟ جو صدر محترم ہے ان کی بات مان لی جاتی ہے، بھئی آپ صدر ہیں، آپ کو فیصلہ لینے کا حق ہے۔ اسی طریقے سے مشورہ ہر کوئی دے سکتا ہے، بیوی بھی مشورہ دے سکتی ہے، بیٹے بھی مشورہ دے سکتے ہیں، بیٹیاں بھی مشورہ دے سکتی ہیں، لیکن ثوابدید کس کی چلے گی؟ درست رائے کس کی مانی جائے گی؟ فیصلہ کس کا تسلیم کیا جائے گا؟ گھر کے ذمہ دار کا، یعنی شوہر کا۔ الرجال قوامون علی النساء، کوئی بھی سوسائٹی ہو، دیکھو کوئی بھی تنظیم ہو، چھوٹی ہو بڑی ہو، کوئی ادارہ ہو، کوئی بزنس ہو، کچھ بھی ہو، بغیر کسی ذمہ دار کے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا، ترقی کر ہی نہیں سکتا۔ اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مردوں کو قوام بنایا کہ آپ نگراں ہیں، آپ ذمہ دار ہیں، اور بیویوں کو ان کی اطاعت کرنے کا حکم دیا، اور بیویوں کو شوہروں کی اطاعت کرنے کا اتنا شدید حکم دیا کہ نفل عبادتوں پر بھی شوہر کی اطاعت کو مقدم کیا گیا، ان کی بات کے ماننے کو مقدم کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث ہے، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، لا تصوم المرأة وبعلها شاهد الا باذنی، کوئی بھی عورت نفلی روزے نہ رکھے اگر اس کا شوہر اس کے پاس ہے، شہر میں ہے، گھر میں ہے، اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزے بھی نہ رکھے، نفلی روزے رکھنے کی بھی اجازت نہیں۔ اتنا شوہر کی اطاعت کو مقدم کیا گیا، کیونکہ اسی کی اطاعت سے اسی کی اطاعت سے ساری چیزیں درست ہوں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، راوی حدیث ہے، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو كنت آمر احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا، اجازت دیتا، تو میں عورت کو اجازت دیتا کہ وہ شوہر کے لیے سجدہ کرے۔ اور اس کے بعد فرمایا نبی علیہ السلام نے، فوالذی نفس محمد بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لا تؤدی المرأة حق ربها حتى تؤدی حق زوجها، کوئی بھی عورت اپنے رب کا حق اس وقت تک مکمل طور پر ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ اپنے شوہر کے حق کو ادا نہ کرے۔ شوہر کی معصیت، شوہر کے خلاف اگر آپ جائیں، آپ کی نمازیں اور آپ کی عبادتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو محبوب نہیں ہیں۔ شوہر کی اطاعت کے بعد ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ثواب آپ کو حاصل ہو سکتا ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ سے اسی وجہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ کیا مسئلہ ہے کہ عورتیں جو ہیں شادی سے پہلے کچھ عورتیں بڑی دیندار رہتی، نمازوں کی پابند، قرآن کریم کی تلاوت یہ سب کر رہی، لیکن یہ دیکھا جاتا ہے کہ شادی کے بعد نا ان کی تلاوت بھی ختم ہو جاتی ہے، نمازوں کی پابندی بھی ختم، عبادات کا جذبہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ شادی کے بعد عورتیں ایسے چینج کیوں ہو جاتی ہے؟ ٹرانسفارمیشن جو دیکھنے کو ملتا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسی حدیث کو پیش کر کے کہا کہ اصل مسئلہ کیا ہے کہ شادی کے بعد عورت کے اوپر ایک بڑی ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ شوہر کی اطاعت، اور اس بڑی ذمہ داری کے بعد ہی دوسری دین کی چیزیں آ سکتی ہیں۔ تو چونکہ شوہر کی اطاعت صحیح طور پر عورت نہیں کرتی، دین سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتی۔ اگر وہ شوہر کی اطاعت صحیح طور پر کرے تو دیندار بھی وہ ہوگی، نمازوں کی پابند بھی ہو جائیں، شریعت کے احکام پر عمل بھی اس کے لیے آسان ہو جائے۔ تو شوہروں کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ ہمارے یہاں ماحول ایسا بنا دیا گیا ہے کہ ایک عورت جاب کرنے جائے گی، اپنے مینیجر کی بات مانے گی، اپنے مینیجر کی بات سر جھکا کر کے سنے گی، لیکن شوہر کی ایک بات بھی سننے کے لیے تیار نہیں۔ فلائٹ میں آپ جاؤ، ایئر ہوسٹس رہتی ہیں جو آپ کی ضیافت کے لیے تیار رہتی ہیں، آپ نے بٹن دبایا، پانی لے کر کے حاضر، جو مانگو آپ کو وہ آپ کے لیے حاضر ہے۔ وہاں پر وہ دوڑی دوڑی آئے گی، وہ عورت، وہ لڑکی دوڑی دوڑی آئے گی، آپ کی خدمت کرے گی، آپ کے حکم کو مانے گی۔ لیکن یہی
لڑکی جب اپنے گھر میں جائے گی تو اپنے شوہر کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں. اجنبی لوگوں دوسرے مردوں کی بات مان رہی لیکن اپنے گھر کی اصلاح کے لیے اپنے گھر میں اپنے شوہر کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں. بڑا مسئلہ ہے معاشرے کے اندر، ان چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے. اسی طریقے سے ان نکات میں سے ایک اہم نکتہ یہ بھی ہے کہ عورت اپنے گھر کے اندر رہ کر کے کام کرے، کام بیٹھی نہ رہے، آرام نہ کرے. اور یہ بات خواتین یاد رکھیں کہ جو عورتیں گھر میں بیٹھی رہتی ہیں، کام نہیں کرتی، وہ عورتیں شوہروں کے دلوں پر راج بھی نہیں کرتی. شوہر اگرچہ آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا لیکن آپ اس کے دل کے اندر اگر محبت پیدا کرنا چاہتی ہیں تو آپ کام کریں. ہر کوئی انسان دیکھو جو کام کرنے والا انسان رہتا ہے نا، وہ کام کرنے والے ہی انسان کو پسند کرتا ہے. آپ صبح سے شام ڈیوٹی کر رہے ہیں نا، تو جو لوگ بیکاری کرتے رہتے ہیں، ادھر بیٹھے رہتے ہیں، عجیب سی الجھن ہوتی ہے ان کو دیکھ کر، کیسے ٹائم ضائع کر. تو شوہر کیا کام کر رہا ہے باہر جا کر کے، اب آ کر کے بیوی کو دیکھ رہا ہے، بیوی بیٹھی ہے کولر کے سامنے، اے سی کھول کر کے بیٹھی ہوئی ہے، صوفے میں بیٹھی ہے، ٹی وی دیکھ رہی ہے، کوئی کام نہیں کر رہی، ایک برتن ادھر سے ادھر نہیں کر رہی. شوہر آیا پانی پوچھنا چاہیے، پانی بھی نہیں پوچھ رہی، چائے بنا کر کے بھی دینے والے، تو محبت پیدا نہیں ہوئی. اگرچہ آپ لوگوں کی زندگی چل رہی ہے، بچے بھی ہو گئے ہیں، سب کچھ ہو گیا، لیکن وہ گھر نہیں ہے جو گھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مطلوب ہے. اور جو گھر بہتر ہونا ہے، کام کرے، کام کرنے سے محبت پیدا ہوتی ہے. اور کام جب آپ کریں گے تو شوہر آپ کے لیے کھڑا ہوگا، آپ کے لیے. اگر آپ کے گھر والے کچھ کریں نا تو آپ کے لیے کھڑا ہو جائے گا. ایک مثال میں دوں گا، سنن داؤد کی روایت ہے اور صحیحین میں روایت میں موجود ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک شاگرد سے جن کا بھی نام علی تھا، علی بن اعبد، ان کو کہا کہ میں کیا تمہیں فاطمہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد اپنی بیوی کے بارے میں بتا دوں. کہتے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکی پیستی تھی، ان کے ہاتھ میں چھالے پڑ جاتے تھے، بیچارے کرب میں ذکر کر اپنی بیوی کی تعریف کرتے ہوئے یہ ساری چیزیں ذکر کر. اس کے بعد انہوں نے کہا جھاڑو لگاتی تھی، جھاڑو لگانے کی وجہ سے پورا گرد و غبار میں ان کا بال کپڑے خراب ہو جاتے تھے. پانی مشکیزہ اپنے کندھے پر اٹھا کر کے لاتی تھی، گردن پر ریشز پڑ گئے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے بارے میں، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں. اس کے بعد فرمایا آپ نے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے پاس کچھ خدام آئے. واقعی آپ نے بار بار سنا ہے، کچھ خدام آئے تو میں نے کہا کہ جا کر کے کوئی ایک خادم مان لو، کم سے کم پانی وانی لا دے گا، چکی پیسنے کا کام کر دے گا، یہ چھالے والے ختم ہو جائیں گے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئی، وہاں پر کچھ لوگ تھے نبی علیہ السلام کے آس پاس، آپ سے بات نہیں کر سکی، وہ بات کرنے کا موقع نہیں ملا، واپس آ گئی. واپس جب آئی تو نبی علیہ السلام کو پتہ چلا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور جا کر کے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں آئی تھی؟ اب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولنے کو تیار نہیں، بول ہمت نہیں ہو رہی. نبی علیہ السلام کے سامنے خادم مانگ رہے، حالانکہ ابا ہیں آپ کے، ابو جان ہیں آپ کے، مانگے تو دے سکتے ہیں. ہمارے یہاں کیا بولتے ہیں، بیٹی جو مانگنا ہو مانگو، میں تمہارا باپ ہوں، جب تک زندہ ہوں مانگ سکتے ہیں، ہم لوگ یہ بولتے ہیں نا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولنے کو تیار ہے. کس نے بولا وہاں پہ؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ، شوہر. دیکھو بیوی کام کر رہی ہے نا، تو کام کرنے کی وجہ سے محبت ہے اس کے لیے دل میں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات ایسی تھی کہ کام بہت زیادہ پڑتا ہے، آپ کے پاس خدام آئے تھے تو ایک خادم اگر ان کو مل جاتا تو اچھا ہوتا، اس لیے آپ کے پاس آئی تھی. اب یہ بول نہیں پا رہے. نبی علیہ السلام بھی کیسے، دیکھو باپ کیسے. ہم لوگ کیا ہے نا، ہم لوگ محبت میں جذبات میں بہہ جاتے ہیں. اچھا ایسی بات ہے، میری بیٹی کو گرمی ہو رہی، کولر نہیں، اے سی لگانا، اے سی لگواؤ یہاں. ہم لوگ بہت زیادہ جذباتی ہو جایا کرتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے کہا اتق اللہ یا فاطمہ، فاطمہ اللہ سے ڈرو. کیا کہا؟ فاطمہ اللہ سے ڈرو. اور کیا کہا؟ وَأَدِّ فَرِيضَةَ رَبِّكَ، اپنے رب کے فریضے کو ادا کیا کرو. وَاعْمَلِي عَمَلَ أَهْلِكَ، گھر کے کام کاج بھی کیا کرو. گھر کے کام کاج کرنے کے لیے کوئی بہانہ نہیں ہوتا، گھر کے کام کاج نہ کرنے کے لیے کوئی بہانہ نہیں ہوتا. وَاعْمَلِي عَمَلَ أَهْلِكَ، اور یہ جو مصیبتیں پریشانیاں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے ختم کرنے کی کوشش کرو. جب بستر میں جاؤ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو اذکار ہیں خیر لک من خادم، خادم سے زیادہ بہتر ہے. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ جس چیز پر راضی میں اس چیز پر راضی.
بیوی جب گھر کے اندر کام کر رہے شوہر کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے. یہ چند اصول میں نے ذکر کیا, میرا وقت ختم ہو گیا. ایک آخری چیز ذکر کر کے میں اپنی بات انشاءاللہ ختم کروں گا. وہ آخری چیز یہ ہے کہ دیکھیں گھر میں رہتے ہوئے شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرنا ہے, اولاد کی بھی تربیت کرنا ہے, یہ ساری چیزیں بھی موجود ہیں گھروں کی اصلاح میں. ایک چیز یہ ہے کہ گھروں میں رہتے ہوئے کبھی کبھار کچھ مصیبتیں, کچھ پریشانیاں آ جاتی, تو پریشانیوں میں جو بیویاں ہیں نا وہ اپنے شوہروں کا ساتھ دیں, ان کا حوصلہ بڑھائیں. کبھی کبھار کیا ہوتا ہے, کوئی معاملہ پیش آیا, فیصلہ لینا تھا, بیوی کا الگ مشورہ تھا, شوہر کا الگ مشورہ تھا, شوہر نے اپنے مشورے کے حساب سے کام کر لیا اور وہ مشورہ کیا ہے, غلط نکل گیا. اب کیا ہے, بیوی کے طعنے 10 طعنے اس کے اوپر. میں منع کر رہی تھی کہ ایسا مت کرو, میں نے تم کو منع کیا تھا اس کام کے کرنے سے. اب بیچارہ ویسے ہی پریشان, مصیبت میں, حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے تھوڑی, لیکن اس کے اوپر طعنے کسے جا رہے ہیں, جملے کسے جا رہے ہیں. یہ طریقہ آپ کا نہیں ہونا چاہیے, یہ ہمارا بھی نہیں ہونا چاہیے. دیکھو اگر بیوی نے کوئی کام کر لیا آپ کی اجازت سے, غلط ہو گیا, ہمارا بھی یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے, خواتین کا بھی یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے. مثال کیا ہے, بہترین مثال ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے سے پہلے غار حرا میں جا کر کے عبادت کیا کرتے تھے. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار حرا میں جانے کے لیے توشہ بھی تیار کر کے دیا کرتی تھی, توشہ تیار کر کے دیتی تھی کہ آپ جائیے, ٹھیک ہے, عبادت کریے. نبی علیہ السلام وہاں جاتے جاتے جبریل علیہ السلام آئے, پورا وحی کا نزول ہوا. اس کے بعد آپ علیہ السلام گھبرائے, آئے گھر کے اندر اور کہنے لگے خشیت علی نفس الحلاق, میرے ساتھ ایسا واقعہ ہوا کہ بس مجھے اپنی جان کا خدشہ ہے, کہیں میں اس دنیا سے چلا نہ جاؤں. تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ میں منع کرتی تھی کہ مت جاؤ غار حرا, یہ کہا نہیں, بلکہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا حوصلہ بڑھایا, کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا, ہرگز نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایسے ہی ہلاک ہو جائیں. اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. کیوں, انک لتصل الرحیم. بیوی تعریف کر رہی, بیویاں تعریف نہیں کرتی اگر شوہر تعریف کا مستحق ہے اور ضرورت ہے, بیویاں تعریف نہیں کرتی. نبی علیہ السلام کی تعریف کیوں, انک لتصل الرحیم, آپ رشتہ داروں کا بڑا خیال رکھتے ہیں. وتحمل الکل, محتاجوں کو آپ پیسے دے دیا کرتے ہیں. وتقری الضیف, مہمانوں کے مہمان نوازی کرتے ہیں. وتعین علی نوائب الحق, حادثات ہو جائیں آپ لوگوں کی مدد کیا کرتے ہیں. آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے کیسے ضائع کر سکتا ہے. حوصلہ بڑھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور صرف حوصلہ نہیں بڑھایا بلکہ اپنے چچا زاد بھائی کے پاس, ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر کے گئے, جو عیسائی تھے, وہ لکھا کرتے تھے, عبرانی زبان کو ٹرانسلیٹ کیا کرتے تھے, عربی میں لکھا کرتے تھے, وہ توریت کی باتیں, انجیل کی باتیں کاپی کیا کرتے تھے, ان کے پاس علم تھا مذہب کا. ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئے, دیکھو ان کو کیا ہو گیا, یہ کیا بول رہے ہیں. تو نبی علیہ السلام سے ان کی بات ہے, پوری حدیث آپ نے بار بار سنی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو فرشتہ آپ کے پاس آیا وہی فرشتہ جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آیا تھا, اور آپ دعوت دیں گے, دعوت کی وجہ سے آپ کو آپ کے شہر سے نکالا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے میرے شہر سے نکالا جائے گا. تو انہوں نے کہا ہاں ایسا ہی ہوگا, اگر میں زندہ رہا تو میں آپ کی مدد کروں گا. یہ پورا کام کرانے والے کون, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. بیوی اگر اچھی ہے نا تو گھروں کی اصلاح صحیح طور پر ہو سکتی ہے. بہت ساری باتیں ہیں بولی جا سکتی ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ بیان کردہ باتیں آپ لوگوں کے لیے اہم ہوں گی اور مفید ثابت ہوں گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو, ہم اپنی سب کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے, مردوں کو مردوں کی اور خواتین کو خواتین کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین کو ہمیں شریعت کے اصول کو سمجھنے, اسلامی احکام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسلامی احکام آ جائیں تو ان کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہم سب کو اذکار عبادات کا پابند بنائے, ہم سب کو اسلام اور ایمان پر زندہ فرمائے, اور ہمارا خاتمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.